السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی عزت اور ذلت۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہناز وائس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد صوبیہ برتن اٹھا کر باورچی خانے کا رخ کرنے لگی تھی تو اسے یاد آیا آج بازار جانا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے تو بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے۔ گھر کا کچھ ضروری سامان اور کپڑے لینے تھے۔ پچھلے ہفتے میں 2 بار ضروری سامان لینے کے لیے بازار کا چکر لگ جایا کرتا تھا، لیکن اب 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کب، کیوں اور کیا لینا ہے۔ اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ سب اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ بازار جاؤں تو کس کے ساتھ جاؤں؟ صوبیہ بھی اپنے خیالوں میں خود سے ہی مخاطب تھی کہ اچانک کسی کی آواز پر چونک کر پلٹی۔ صوبیہ: ہاں؟ ارے بھابھی، آپ یہاں کب آئے؟ السلام علیکم، صوبیہ نے تعجب سے نادیہ بھابھی کو دیکھ کر پوچھا اور پھر سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام صوبیہ، کیا میں یہاں نہیں آ سکتی ہوں؟ نادیہ مصنوعی خفگی کہہ کر اپنا حجاب اتارنے لگی تو صوبیہ فوراً آگے بڑھ گئی۔ بھابھی جان، مجھے تو بہت اچھا لگا کہ آپ آئے، بس اتنی صبح صبح آپ کی موجودگی حیرت زدہ تھی، اس لیے پوچھ لیا۔ گستاخی معاف کریں اور مسکرائے۔ صوبیہ نادیہ کے گلے لگی، بڑے پیار سے کہنے لگے، یہ آفس جاتے ہوئے مجھے یہاں چھوڑ گئے تھے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جاؤ بیٹا، معاف کیا۔ تم بھی کیا یاد کرو گی، کسی کزن سے پالا پڑا تھا۔ سوری بھابھی، یہ ہوئی نا بات، صوبیہ نے کہا۔ پھر دونوں ہنسنے لگی۔ دونوں خالہ زاد تھی، اس لیے دونوں میں دوستی بہت گہری تھی۔ نادیہ صوبیہ سے صرف 2 سال بڑی تھی، مگر دونوں کی دوستی دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ایک ہی عمر کی ہو۔ نادیہ کی شادی صوبیہ کے بڑے بھائی سے ہو گئی تھی اور صوبیہ کی شادی خاندان سے باہر غیروں میں۔ بھابھی، مجھے بازار جانا ہے مگر کوئی ساتھ میں جانے والا نہیں، کیا آپ چلیں گی میرے ساتھ؟ صوبیہ کی بات سن کر پہلے تو نادیہ نے معذرت کرنی چاہی، مگر پھر یہ سوچ کر کہ اسے بھی بازار سے کچھ خریداری کرنی ہے تو بازار جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ صوبیہ نے نادیہ کے چہرے کے تاثرات کو بدلتے دیکھا تو سر اٹھا کر پنکھے کو دیکھا جو اپنی پوری رفتار سے چل رہا تھا، مگر گرمی کی شدت میں کمی کرنے میں بے بس سا لگا۔ اسے لگا موسم کافی گرم ہے، شاید اسی وجہ سے بھابھی بازار نہیں جانا چاہتی ہیں۔ بھابھی، اگر آپ بازار نہیں جانا چاہتی تو رہنے دیتے ہیں، جنید آ جائے، میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی، ویسے بھی گرمی بہت زیادہ ہے۔ صوبیہ نے مناسب طریقے سے بات کو ٹالنا چاہا۔ ارے کس نے کہا کہ نہیں جانا چاہتی؟ بھائی، میں تو ضرور چلوں گی۔ بات دراصل یہ ہے کہ تم تو جانتی ہو آج کل کتنے فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ گزشتہ دنوں میں میرا بازار جانا ہوا۔ ویسے تو ہر جگہ بے حیائی عام ہے، مگر بازار سب سے بری جگہ ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ اسے بری جگہ بنانے والی ہم عورتیں ہی ہیں، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ کم ہی جاؤں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بازار جا کر خواتین فضول خرچی کرتی ہیں، جبکہ ایسا کرنا درست نہیں، نقصان کا باعث ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں جہاں لوگ بھوک اور مفلسی سے مر رہے ہیں، وہاں اتنا خرچ کرنے کی عادت خواتین کو تو برباد کر ہی رہی ہیں۔ وہ فضول خرچیاں کرتی ہیں، لیکن ان کی زندگی کو دیکھ کر جو خواتین حرص اور حسد کرتی ہیں، ان کی زندگی بھی سکون سے نہیں ہوتی۔ وجہ حسد تو ویسے بھی انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ حسد کرنے والی خواتین بھی ان کی دیکھا دیکھ اپنا لائف اسٹائل تبدیل کرنے میں لگی ہوتی ہیں، اور ان کی اس سوچ کو میڈیا بہت طاقت دے رہا ہے کہ یہی زندگی ہے، بس حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر کماتے جاؤ اور بے وجہ خرچ کرتے جاؤ۔
ایسی کمائی میں برکت بھی کہاں ہوتی ہے؟ نادیہ صوبیہ کو نہ جانے کی وجہ بتانے لگی۔ صوبیہ جو بڑی غور سے نادیہ کی باتیں سن رہی تھی، اس کے خاموش ہوتے ہی ایک اسبات سر ہلانے لگی اور بولی، بھابھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ بات میں نے بھی نوٹ کی ہے۔ بازار جب بھی جانا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اضافی چیز بھی آ جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا، اور یہ بہت خطرناک بات ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کر اپنے ہی نقصان کرنے لگو۔ یہی تو دوسری خطرناک بات ہے کہ بازار میں آپ کو زیادہ تر ایسی لڑکیاں اور خواتین سے واسطہ پڑتا ہے جو چھوٹی کرتی بدن سے بالکل چپکی ہو اور ٹخنوں سے اوپر چمڑی سے چپکے ہوئے پائجامے، حد یہ ہے کہ جالی دار بس نام کے دوپٹے جو زبردستی خواہ گلے میں لپیٹے ہوئے ہوتی ہیں، اس پر بال کھول کر چہرہ سنوار کر ہونٹوں کو لال گلابی کر کے بازار میں آنا، اگر یہ طرز عمل ہم غیر مسلمان عورتوں کو پسند کرتے ہوئے اپناتے ہیں تو بہت غلط ہے۔ وہ میک اپ سے تھوپے، دکاندار سے آواز اور لہجے میں نزاکت دکھاتی ہیں، تو کیا ہم بھی وہی کریں؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان عورتوں کو تو یہ حکم ہے اپنی اوڑھنیاں سینے پر ڈالیں، لٹکائیں کیوں؟ تاکہ وہ ستائی نہ جائیں۔ غیر محرم سے مجبوراً بات کرنی پڑے تو آواز میں لچک نہ ہو کہ وہ شخص کسی گمان میں مبتلا ہو۔ ہماری خواتین کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میرا جب بھی کچھ خریدنے بازار جانا ہوتا ہے تو یہ سب دیکھ کر میرا دل بہت کڑتا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے میں اپنی ان ماؤں بہنوں کو بچا لوں، انہیں کانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑوں کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا مت کرو، آپ کو اللہ نے عزت بخشی ہے۔ با پردہ کیا ہے، بے پردہ ہو کر خود کو ذلت میں مبتلا مت کرو، بس اس لیے میں گھبراتی ہوں اور بہت کم جاتی ہوں۔ نادیہ انتہائی افسوس سے اپنے دل کی کیفیت صوبیہ کو سمجھا کر چپ کر کے اپنا حجاب باندھنے لگی۔ لیکن اب بازار جانا بھی ضروری ہے، تو کس طرح جایا جائے؟ صوبیہ نے پوچھا۔ اچھا سوال ہے، بالکل بازار جانا ضروری ہے، پر جب عورتیں گھر سے نکلے تو اپنے محرم کے ساتھ اور با پردہ ہو کر۔ اگر آپ کسی خواتین کے ساتھ جانا چاہتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، پر پردے کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بازار میں داخل ہوتے ہوئے چوتھا کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ دکاندار سے بناوٹی لہجے میں گفتگو نہ کریں کیونکہ وہ غیر محرم ہے، ورنہ گناہ ہوگا۔ اسراف سے بچا جائے، نیز خواہ بازار میں رک اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں۔ عصر و مغرب سے پہلے ہی گھر آ جائیں کیونکہ مغرب کے بعد شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ چلو بھائی، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ نادیہ نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا۔ جی ذرا رکے، میں بھی عبایا پہن لوں۔ صوبیہ عبایا پہننے روم کی طرف دوڑی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں پردے کی توفیق عطا فرمائے۔